اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کرن حیدر ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج جو میں ٹاپک آپ کے سامنے لائی ہوں وہ ہے مات پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جن کی ویڈیوز ڈسکرپشنز میں موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ مات کا عقیدہ انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے، مات کا عقیدہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ تو کیا عقیدہ مات انسانی فطرت میں ہی پایا جاتا ہے یا دوسری مخلوقات میں بھی مات کا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ تو توجہ کیجیے گا کہ مات کا عقیدہ فقط اور فقط انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے، دوسری مخلوقات میں مات کا عقیدہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اور دوسری مخلوقات میں کیا فرق ہے؟ تو انسان اور دوسری مخلوقات میں دو فرق ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح دی ہے لیکن دوسری مخلوقات کو روح نہیں دی۔ اسی طرح جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے لیکن دوسری مخلوقات کو ارادہ اور اختیار نہیں دیا۔ مثال کے طور پر نباتات ہیں جن میں لوہا ہے، لکڑی ہے اور پتھر ہے، ان ساری چیزوں کے پاس نہ اختیار ہے اور نہ ہی ان میں روح پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جمادات ہو گئے، ان کے پاس بھی نہ ارادہ اور اختیار ہے اور نہ ہی ان میں روح پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک درخت ہے، اگر ایک درخت پھلدار ہے تو وہ اپنی مرضی سے یہ نہیں کہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ پھل دے یا نہ دے، اگر وہ پھلدار درخت ہے تو وہ پھل ضرور دے گا۔ اسی طرح اگر ایک درخت پھلدار نہیں ہے تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پھل دے یا نہ دے، اگر وہ پھلدار درخت نہیں ہے تو وہ پھل نہیں دے گا۔ اسی طرح اگر ہم زمین میں آم کا بیج ڈالیں تو یہ اس درخت کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سیب اگا دے، وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی اور پھل نہیں اگا سکتا، جس کا بیج ڈالیں گے وہی پھل اگے گا۔ کیونکہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو حیوانات ہیں، ان کے پاس بھی نہ اختیار ہے اور نہ ہی ان میں روح پائی جاتی ہے۔ ہاں، جان ہے ان میں لیکن روح نہیں ہے۔ روح تو اسے کہتے ہیں جو قابل رشد ہو، جو کمال تک جا سکے، لیکن جانور کمال تک نہیں جا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی جانور کے آگے جو بھی رکھیں، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کے پاس آپشن نہیں ہے، ہم اس کے آگے جو بھی رکھیں گے وہ کھا لے گا۔ غور کیجئے گا مومنین کرام کہ جہاں نباتات کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس روح ہے، جہاں جمادات کے پاس اختیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس روح ہے، جہاں حیوانات کے پاس اختیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس روح ہے، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس ارادہ اور اختیار بھی ہے اور روح بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، کہ ہم نے امانت آسمانوں کو بھی پیش کی، والارض اور زمین کو بھی پیش کی، والجبال اور پہاڑوں کو بھی پیش کی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، انہوں نے اس امانت کو حمل نہیں کیا، واشفقن منہا اور ڈر گئے، وحملها الانسان، انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا، انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو حمل کر لیا۔ تفسیر نور کے ذیل میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جس چیز کو انسان نے اٹھایا، جس امانت کو انسان نے حمل کیا اور زمین و آسمان نے نہیں اٹھایا، وہ چیز
تسبیح، سجدے اور قنوت کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے۔ وہ امانت جسے انسان نے حمل کیا، وہ امانت جسے انسان نے اٹھایا، وہ ارادہ ہے، وہ اختیار ہے، وہ فطرت ہے، وہ روح ہے اور وہ انبیاء کی ہدایت ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کون ہے؟ انسان کیا ہے؟ انسان وہ ہے جس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انسان وہ ہے جس کے اندر دو چیزیں موجود ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ صاحب اختیار ہے اور دوسرا اس کے پاس روح ہے۔ اب اختیار کیا ہے؟ اختیار کسے کہتے ہیں؟ اختیار کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی پاک اور مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں، افمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں، کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کے غضب کا شکار ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی انسان کے پاس اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے افمن اتبع رضوان اللہ، اللہ کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جائے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے کمن باء بسخط من اللہ، اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے۔ یعنی انسان کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ تو دوسری خصوصیت انسان کی کہ انسان میں روح پائی جاتی ہے۔ روح کسے کہتے ہیں؟ روح کیا ہوتا ہے؟ روح کیا ہے؟ تو روح وہ اسے کہا جاتا ہے جو قابل رشد ہو، روح وہ ہے جو کمال تک جا سکتی ہو، روح وہ ہے جو بلندی تک جا سکتی ہو، روح وہ ہے جو ترقی کر سکتی ہو، روح وہ ہے جو آگے بڑھ سکتی ہو، روح وہ ہے جو کمالات تک جا سکتی ہو، روح وہ ہے جو کمال تک جا سکتی ہو۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا دلیل ہے کہ انسان کے خود اپنے وجود میں روح پائی جاتی ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ انسان کے اندر روح پائی جاتی ہے؟ انسان کے اندر روح ہے، اس کی یہ دلیل ہے، جب ہم سو جاتے ہیں ہمارا جسم ساکن ہوتا ہے، ہم بالکل سیدھے لیٹے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں سیدھے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ضرور ہے جسم کے علاوہ جو اپنے معاملات چلا رہی ہوتی ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم کہاں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو ہمارا جسم ہمیں ساکن نظر آتا ہے، ہم تو بالکل سیدھے لیٹے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ضرور ہے جو اپنے کام چلا رہی ہوتی ہے، ایک ایسی چیز ضرور ہے جو اپنے معاملات کو چلا رہی ہوتی ہے۔ ہمارا جسم تو ساکن ہوتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کبھی کہاں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جسم ٹھوس ہے، ہمارا جسم نظر آتا ہے، ہمارا جسم مادی ہے، ہمارا جسم وزن رکھتا ہے، ہمارا جسم ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری روح وزن نہیں رکھتی، ہماری روح ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری روح غیر مادی ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا دلیل ہے کہ ہماری روح غیر مادی ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ ہماری روح غیر مادی ہے؟ تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ جب بھی ہم کوئی منظر دیکھتے ہیں
جیسے ہم پہاڑوں پہ جائیں، پہاڑوں کا منظر دیکھتے ہیں، کسی باغ میں چلے جائیں، باغ کا خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان کا منظر دیکھتے ہیں، اور اگر دیکھنے کے بعد اگر ہم اپنی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر لیتے ہیں تو بند آنکھوں میں ہمیں وہی منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، بند آنکھوں میں ہمیں باغ کا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، بند آنکھوں میں ہمیں پہاڑ کا منظر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، پہاڑ مادہ ہے۔ اگر انسان بھی فقط اور فقط مادہ ہوتا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ چھوٹے سے انسان میں کیسے آ سکتا ہے؟ اتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ اتنے چھوٹے سے انسان کے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہم آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو اتنا بڑا پہاڑ کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ اتنے سے انسان میں، چھوٹے سے انسان میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری روح غیر مادی ہے، ہماری روح وزن نہیں رکھتی، ہماری روح غیر مادی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا مختصر سا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اسی مات کے ٹاپک کو ہم آئندہ بحث کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔